جس نے پاک مذہب اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ بڑائی ہے اس خدا کے لیے جس نے ایمان والے قوم میں ہمیں پیدا فرمایا، اور کرم ہے یہ میرے خدا کا اور میرے آقا کا کہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول کے صدقے بدفل میں ہم گناہ گاروں کو اولیاء اللہ کا دامن نصیب۔ بڑے بڑے واقعات بیانات آپ حضرات تو سنتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ بزرگان دین کی کرامتیں آپ نے کافی سنی، اعلیٰ حضرت کی کرامتیں آپ کی زندگی کے متعلق بھی آپ سنتے ہوں گے، لیکن میں آج جو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ہم اسلام کے نمائندے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ ابھی تک بہت سارے حضرات کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام مذہب ہے، اور اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر رکھی ہے۔ اگر ہم نے یہ 5 چیزوں پر عمل کیا تو ہم اسلام پر ہیں۔ یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہوئی، لیکن ایمان کی ڈیفینیشن اس سے الگ ہے۔ ایمان کے معاملے میں آتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر و خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اقرار کرنا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا، عقیدہ رکھنا پڑے گا، دل و جان سے ماننا پڑے گا کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر پورا مکمل یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ وہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس پر عمل کرو گے تو آپ عمل کرنے والے کہلائیں گے، لیکن یہ چیزوں پر عقیدہ اور محبت رکھو گے تو ایمان والے کہلائیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاؤں۔ ایک پیڑ ہے، سمجھ لیجئے یہ اسلام ہے، پیڑ یعنی اسلام۔ اس کی شاخیں ہیں اور اس کے پھل ہیں یا پتے ہیں، تو اس کی شاخیں اور اس کے پتے یہ انسان کے اعمال ہیں، یہ اعمال ہے۔ مثال سمجھئے، اسلام اگر پیڑ ہے تو اس کی شاخیں اور پتے اعمال ہیں، لیکن اس کا جو جڑ ہے نا یہ ایمان ہے، اس کا جڑ ایمان ہے۔ اگر پیڑ کا جڑ ہی کاٹ دیا جائے تو شاخیں بھی نہیں، پیڑ بھی نہیں، پتے بھی نہیں، پھول بھی نہیں، پودے بھی نہیں، سب بیکار، مرجھا جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہے ایمان والوں، ایمان سب سے اول ہے، اور ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کا۔ رسول کی محبت، آل پاک کی محبت رسول کے، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ اگر کسی نے رسول کے شان میں گستاخی کی تو گویا وہ ایمان سے ہٹ گیا۔ جب ایمان سے ہٹ گیا تو پھر اسلام اور وہ اعمال سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت سب سے پہلے ہے، عقیدے کی حفاظت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد تمام عبادتیں ہیں۔ اگر ایمان عقیدہ ہی درست نہیں تو تمام اعمال، تمام عبادتیں ہماری بالکل بیکار ہیں، اور انسان ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہی سبق امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ہم کو دیا، اور یہی بتایا کہ اے ایمان والو، ہر حالت میں اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں۔